الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحمید: لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اس سے پہلے درس کے اندر نظر بد ہو اور اس کے علاج کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے سبق میں، کیونکہ ہمارا جو کلاسز کا نظام تھا وہ اس اعتبار سے چل رہا تھا کہ ہم ذکر کریں گے اس میں ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے جس کا تعلق وہم پرستی سے ہے اور ایسے شرکیات سے ہے جو لوگوں میں موجود تو ہیں لیکن چھپی ہوئی ہیں، لوگ انہیں کر رہے ہیں مگر انہیں پتہ نہیں ہے، اور اس کا ایک گہرا تعلق رقیہ شرکیہ تک آ کر رکا تھا. رقیہ شرکیہ کا حوالہ ذکر کرتے ہوئے نظر بد اس کے علاج کے حوالے سے آخری کلاس میں گفتگو ہوئی، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ رقیہ شرعیہ اس کے کیا کیا ضوابط شریعت اسلامی نے بتائے ہیں. پہلے عام ضوابط، عام ٹرم اینڈ کنڈیشن کو ہم جانیں گے، اس کے بعد ایک راقی کے لیے کیا ضوابط اور کیا کنڈیشن اسلام طے کرتا اس کا ذکر کریں گے، اور اسی طرح ایک مریض جس پر رقیہ کیا جانے والا ہے عام شروط کو کتنا مانتا ہے. راقی کے اندر جب وہ شروط پائے جا رہے ہیں تو مریض کے اندر بھی یہ کنڈیشنز ہونے ضروری ہیں، تب یہ تمام چیزیں مکمل ہوں گی تو اسی کے بعد جا کر کیا ہے رقیہ شرعیہ کا مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں، اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. ورنہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آگے چل کر کیا ہے رقیہ شرعیہ کے اندر رکاوٹ بنیں گی، بلکہ بسا اوقات ایک شرعی کام غلط عقیدے کی وجہ سے کرنے سے یا صحیح چیزوں کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلط رخ لے سکتا ہے. انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں آپ کے سامنے انہی رقیہ شرعیہ کے عام کنڈیشن کا ذکر کیا جائے گا جس کا پایا جانا ہر کے اندر ضروری ہے، جس کے اندر سب سے بنیادی چیز اگر ایک آدمی رقیہ شرعیہ کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ راقی ہو یا مریض ہو، دونوں کے اندر یا عمومی طور پر ان شروط کا پایا جانا ضروری ہے. سب سے بنیادی شرط میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو، اور یہ جو رقیہ شرعیہ کا معاملہ وہ کرنے جا رہا ہے اس مسئلے میں اس کی دل کی اصلاح پہلے ہو چکی ہو، کیونکہ جب تک ایک آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ہے تب تک وہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح امید رکھے گا، نہ اس کا گہرا تعلق اللہ کے توکل سے ہوگا، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو شرک کی طرف اور اس کا رجحان زیادہ ہوگا، بدعتوں کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوگا. اور اگر کوئی آدمی شرک اور بدعت کو اپنے سینے میں رکھ کر رقیہ شرعیہ کو انجام دیتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ منہج سلف سے دور ہوتا جائے گا اور ایک ایسے فساد کے گڑھے میں جا کر گرے گا جس کا نتیجہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. قرآن و حدیث کے نصوص کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام نے سب سے زیادہ جس عمل پر توجہ ہمیں دلائی ہے وہ عقید توحید ہے، اور عقید توحید کی حفاظت کرنا ضروری ہے. عقید توحید کی حفاظت کس سے کی جائے؟ شرک سے کی جائے، اس کی گندگی سے کی جائے. عقید توحید کی حفاظت ایمان کے ذریعے کی جائے، صحیح عقیدے کو اپنے اندر رکھ کر کی جائے. اگر انسان اپنی زبان سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی بندہ نہیں بنتا ہے اور اس کا عقیدہ اور توحید کمزور ہے تو لہذا جو رقیہ شرعیہ کو انجام دے گا وہ بھی توحید کم، اس کے لیے شرک کا ایک ذریعہ ضرور بن جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقیدے کی اصلاح کی طرف ابھارا ہے، جیسے کہ سورہ طلاق کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو آدمی حقیقی طور پر اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. دنیا کے مسائل کے لیے اللہ کافی ہے، آخرت کے مسائل کے لیے کافی ہے، چاہے اس کا تعلق اس کی ذات سے ہو، گھر سے ہو، مال سے ہو، نفس سے ہو،
کوئی بھی پریشانی انسان کے پاس ہو، لیکن اگر اس کا اعتقاد، اس کا توکل اللہ پر ہے تو ہر چھوٹی چیز بھی اس کو فائدہ دے گی۔ لیکن اگر انسان کا توکل اللہ پر نہیں ہے، وہ رقیہ شریعہ کرتا جائے گا، وہ خود بھی دم کرے گا، دوسروں سے کروائے گا، لیکن صرف غلط عقیدہ، اللہ پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی چیز اسے فائدہ نہیں دے گی، یہاں تک کہ وہ خود جادوگروں کی دین بن جائے گا اور جادو کا راستہ اپنا لے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اللہ ہی پر کامل بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو گویا ایمان والے ہی یہ حقیقی طور پر اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور ایمان والے ہی قرآن کی آیتوں سے، حدیث کی دعاؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز بنیادی طور پر جو رقیہ شریعہ کرنے والا ہے یا بیمار جو مریض ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح پہلے کریں، انہیں یقین ہو، اللہ پر توکل ہو کہ نفع اور نقصان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی مخلوق نہ مجھے فائدہ دے سکتی ہے، نہ کوئی مخلوق مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ جو کچھ میری زندگی میں ہوتا ہے یہ اللہ کی رضامندی، اس کا فیصلہ اور تقدیر کے لکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا یہ بنیادی شرط رقیہ شریعہ کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ دوسری اہم شرط، جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ اخلاص نیت کا ہونا، صحیح عقیدے کا ہونا ضروری ہے۔ پیسے کی نیت کے لیے کام نہ کیا جائے، دنیا کی مال کے لیے، شہرت کے لیے کام نہ کیا جائے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ بات میں نے ذکر کی تھی، بلکہ امام زرکشی کا ایک قول بھی ذکر کیا تھا، اس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ قرآن، اس کی آیتوں سے وہی لوگ دل کے اعتبار سے، دل اور جسم کی شفا کے اعتبار سے وہی فائدہ اٹھا پائیں گے جن کی نیتیں صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، جو معاملہ میری زندگی میں ہوگا سب وہ اللہ مالک ہے، میرے نصیب میں اگر اللہ تعالیٰ نے پریشانی لکھی ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں میرے گناہ شامل حال ہیں، اس کا عقیدہ انسان کو ہونا چاہیے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر، کہ زمین میں ہو، آسمانوں میں ہو یا تمہارے نفسوں میں ہو، جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ نے ان مصیبتوں کو آنے سے کئی ہزاروں سال پہلے لکھ دیا ہے، اور اللہ پر یہ ساری چیزوں کا لانا بڑا آسان ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ رقیہ کا اگر کوئی آدمی مطالبہ کرتا ہے کہ مجھ پر دم کیا جائے، ایک آدمی مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھ پر دم کیا جائے، تو خاص کر مطالبہ کرنے والے کا عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، ورنہ ایک نہیں ہزاروں بار رقیہ پڑھا جائے گا، اس کو کوئی سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ آدمی یہ عقیدہ نہ اپنائے کہ نفع اور نقصان کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے۔ یہ فلاں آدمی، فلاں عالم، فلاں قاری، فلاں راقی، ان کے پڑھنے کی وجہ سے مجھے شفا ہوئی، انہوں نے 4 مرتبہ پڑھا، فجر کے بعد پڑھا، کسی نے مجھے پتے کھانے کا حکم دیا، کسی نے مجھے فلاں عطر کو سونگنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی آدمی، انسان اور اس کی محنت پر زیادہ بھروسہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہ ہو، نفع نقصان کا مالک اللہ کو نہ سمجھے، تو یقین جانیے یہ رقیہ شرعیہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس کے عقیدے کے بگاڑ کے کا ہم وجہ بنے گا۔ یہ بات بھی میں نے بتائی تھی کہ توبہ کرنا ضروری ہے، پہلے انسان توبہ کرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، معافی مانگنے کے بعد رقیہ شریعہ کے معاملے کو انجام دے۔ اور اس کے علاوہ رقیہ شریعہ کرنے سے پہلے یہ بات بھی میں نے بتائی تھی کہ انسان قرآن کے الفاظ پر تدبر کرنے کی کوشش کرے، کم از کم سورہ فاتحہ ہو، آیت الکرسی ہو، اور قل اعوذ برب الفلق ہو، قل اعوذ برب الناس ہو، کم از کم ان صورتوں کا معنی اسے پتہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ صورتیں اس پر پڑھی جائیں یا وہ خود پڑھے تو اس کا معنی اس کے ذہن میں موجود ہو، اور اس اعتبار سے یہ رقیہ اس کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اور ایک 7ویں بات میں نے بتائی تھی کہ دعا کرنا اس میں بہت زیادہ ضروری ہے، بغیر دعا کے اگر کوئی آدمی رقیہ شرعیہ کا کام انجام دیتا ہے، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ رقیہ شرعیہ کا یہ جو معاملہ ہے، خود کرنا ہے، کسی سے کروانا ہے، اس سے پہلے دعا کا سہارا لینا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ چلیے، یہ کچھ بنیادی باتیں میں نے قبل درس کے اندر بھی ذکر کی تھی۔ انشاءاللہ تعالی ابھی ان شروط کو میں ذکر کروں گا، ان کنڈیشنز کو میں ذکر کروں گا جس کا تعلق راقی سے ہے، کہ راقی کے اندر ان چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک شرط راقی کے اندر مکمل نہیں ہوتی ہے تو ایسے آدمی سے رقیہ کروانا یا ایسے آدمی کو اجازت دینا کہ وہ ان پر رقیہ کرے، یہ غیر شرعی عمل ہوگا۔ تاکہ رقیہ ثواب اور شفا کی بجائے
گناہ اور بدعت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میں کچھ بنیادی طور پر کیا ہے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو راقی ہے وہ مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم سے رقیہ آپ نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے؟ جو راقی ہے وہ مسلمان ہو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کون ہے؟ ہمارے نزدیک مسلمان وہ ہے جو ٹوپی پہن لیتا ہے، جس نے داڑھی چھوڑ دی ہے، اب گلے میں تعویذ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہرے کپڑے پہن کر قبر پرست ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی جو نمازوں کی پابندی چھوڑیے، اسے نماز نہیں پتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں پتا، لیکن ہر ایسا ایرا غیرہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے، اور ایسے مسلمان سے رقیہ کروانے کے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ بنیادی شرطوں میں، راقی کے اندر بنیادی شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ راقی مسلمان ہو اور علاج مسلمان سے کروایا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم راقی سے نہ آپ رقیہ کروا سکتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی آدمی کسی ایسے آدمی سے جو نام نہاد مسلمان ہے، گویا وہ کسی غیر مسلم سے رقیہ کروا رہا ہے، کیا اس کا کوئی فائدہ اس کے نفس پر ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا نہ کسی یہودی سے نہ کسی نصرانی سے جو اسلامی رقیہ کو جانتا تک نہیں ہے، کتاب اللہ سنت نبی کو جانتا تک نہیں ہے، نہ اس نے پڑھا ہے، اگرچہ اس نے تورات پڑھا ہو، اگرچہ اس نے انجیل پڑھا ہو، اگرچہ اس نے جادو کی کتابیں پڑھی ہو، تو ایسے کسی آدمی سے رقیہ کروانا، یا اگر وہ آدمی مسلمان نہیں ہے لیکن پھر بھی قرآن سے رقیہ کر رہا ہے، تب بھی ایسے آدمی سے رقیہ کرانا درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کے اندر تحریف کریں گے، یہ قرآن کو پڑھیں گے مگر ان کے دل کے مقصد، ان کی نیتیں جدا ہوں گی۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کہا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا، کہ جن لوگوں نے یہودیت کو اختیار کیا تھا، اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، ان لوگوں نے تورات کے اوراق کو، تورات کے حروفوں کو بدل دیا، کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور پھر نافرمانی کرتے تھے۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہم سے جو عہد و پیمان کیا تھا اسے ان لوگوں نے توڑ ڈالا، لہذا ہم نے ان پر لعنتیں بھیجی، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کیا۔ یہ ایسا ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ کیا ہے، تورات کے نصوص کو بدلا کرتے تھے، ہیر پھیر کرتے تھے، جو ان کا حق عمل کرنے کا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے، تو لہذا یہ جان بوجھ کر کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت بھیجی، کیونکہ انہوں نے کتاب یعنی تورات سے شفا حاصل کرنے کے بجائے جادو کا سہارا لیا اور اسلامی ضابطوں سے وہ نکل گئے۔ دیکھیے یہاں پر کچھ بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ یہ بات امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے بڑی مشہور ہے کہ امام شافعی نے کسی غیر مسلم سے رقیہ کروانے کو جائز قرار دیا، ٹھیک ہے؟ اور امام مالک کے بارے میں بھی ایسی بات آتی ہے، لیکن کیا یہ بات درست ہے؟ کیا ایسا کوئی آدمی کر سکتا ہے؟ صحابہ کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک یہودیہ سے شکایت کی تھی، تو لہذا اس یہودی عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر دم کیا تھا، اور حضرت ابوبکر نے کہا تھا ارقیہا بکتاب اللہ، کہ یہودی عورت اگر تجھے میری بیٹی پر دم کرنا ہے، تم کیا کرنا؟ تم اللہ کی کتاب کے ذریعے رقیہ کرنا۔ بہرحال اس طرح کی روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں، لہذا یہاں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ پہلے شروعات اسلام میں درست تھا، کہ شروعات اسلام میں یہ درست تھا کہ یہودی آ کر مسلمانوں پر دم کرتے تھے، لیکن بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذتین اتاری گئی، معوذتین قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ بالفلق، یہ دونوں صورتیں معوذتین جب اتاری گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا اور باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیا تھا۔ لہذا یہ آیت قرآن میں اترنے کے بعد کسی یہودی ہو، کسی نصرانی ہو، کسی غیر مسلم ہو، کسی کے پاس جا کر کیا ہے یہ رقیہ کروانا درست نہیں ہے، اور جو روایت پیش بھی کی جاتی ہے اس روایت پر کلام علماء نے اس کو روایت کو غیر درست قرار دیا۔ چلیے یہ تو پہلی کنڈیشن ہوئی کہ راقی کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ دوسری کنڈیشن، جو راقی ہو وہ دیندار ہو، جو راقی ہو کیا ہو؟ وہ دیندار ہو، اس کے اندر دینداری کا پایا جانا ضروری ہے۔ راقی ایسا ہے نہ اسے نمازیں پتہ ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز پتہ ہے، نہ اسے دین اسلام کی معلومات پتہ ہے، لیکن وہ رقیہ کرنے میں اسپیشلسٹ ہے۔ لوگ اس کے پاس بہت زیادہ آتے جاتے ہیں، لوگوں کے پاس جانے، لوگ اس کے پاس جب جاتے ہیں تو اسے بہت سارے لوگوں کو شفا ملی ہے،
ایسی باتیں سن کر کسی ایسے آدمی سے اگر انسان دم کرواتا ہے جو دیندار نہیں ہے، ظاہراً اگر مسلمان ہے، تو ایسے آدمی سے رقیہ کروانا درست نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگ رقیہ کریں گے مگر قرآن و حدیث سے کم اپنی ذاتی تجربے کا استعمال زیادہ کریں گے۔ اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا نافرمان اللہ کی کتاب پڑھ کر ہم پر دم کرے اور اس کا فائدہ ہم کو ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب بڑی مقدس ہے، بڑی پاک ہے، اور انسان کی ایمانداری، اس کی دینداری اور اس کا پڑھا گیا قرآن یقیناً یہ اثر رکھتا ہے۔ بے دینی اگرچہ اس زبان سے قرآن کو پڑھا بھی جائے، قرآن اس کا اثر یقیناً نہیں رکھے گا، لوگوں پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ لہذا پاک روح سے پاک روحیں فائدہ اٹھاتی ہیں، بری روحوں سے اچھی روحوں کو فائدہ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی کتاب الداء والدواء کے اندر صاف کہا ہے کہ جو راقی ہوتا ہے اس کے ایمان کا، اس کے اخلاص کا بڑا گہرا اثر مریض پر پڑتا ہے، کہ پڑھنے والا اگر متقی ہے، پرہیزگار ہے، پڑھنے والا مال کی خاطر نہیں، صرف ایک اپنے مسلم بھائی کو فائدہ پہنچانے کی خاطر اخلاص کی بنیاد پر پڑتا ہے، تو اس کا بڑا گہرا اثر مریض پر پڑتا ہے۔ لہذا یہ چیز کا ہونا ضروری ہے۔ بات اگر یاد رکھیں کہ ہم نیک انسان کس کو کہیں گے؟ نیک انسان سے مراد وہ آدمی ہے جو اسلام کے فرائض کو مانتا ہے، نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، زکوٰۃ کا پابند ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، سچا ہے، امانت دار ہے، مروت دار ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، نہ شرک کرتا ہے، نہ جادو کا کام کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ بدعت کرتا ہے، نہ صغیرہ گناہ پر اصرار کرتا ہے، اور اس کے تصرفات یعنی ظاہری بیہیویئر بھی اچھا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں پائیں گے تو ایسے آدمی کو ہم دیندار کہیں گے۔ لہذا اگر کوئی آدمی جو راقی ہے ان چیزوں کی اس کے اندر پائی جاتی ہے، دینداری پائی جاتی ہے، تو ایسے آدمی سے رقیہ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ دیندار آدمی ہے۔ لہذا اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ آج معاشرے میں حال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رقیہ ایسے لوگوں سے کرواتے ہیں جنہوں نے نماز کیا ہے انہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، شرک کسے کہتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہے، رقیہ شرعیہ تو کرتے ہیں، وہم پرستی کرتے ہیں اسے نہیں معلوم ہے۔ لوگوں کو رقیہ کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا، ان کے اندر شک و شبہات کو پیدا کرنا، آج اکثر راقی جو پروفیشنل راقی بنے ہیں ان کے اندر ایسی چیزیں دیکھی گئی۔ بلکہ نعوذ باللہ کئی ایسے راقی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے، اپنے آپ کو کیا ہے متبع سنت کہتے تھے، بعد میں پتا چلا، ان سے علماء نے دریافت کیا تو کیا پتا چلا کہ یہ تو جادوگروں کی سمت میں داخل ہو گئے، یہ تو کاہن بن گئے، یہ تو عراف بن گئے، اور ایسی چیزوں کا استعمال یہ کر رہے ہیں جو غیر شرعی ہیں۔ کوئی آتا ہے کسی دھاگے میں دم کر کے دیتا ہے، کہا اپنی جیب میں رکھنا، کسی خاتون سے کہا جاتا ہے اپنی کمر پر باندھ لینا، کوئی لوہے پر دم کر رہا ہے، کوئی نمک پر دم کر رہا ہے، کوئی گانٹ باندھ کر اس میں دم کر رہا ہے، اور ایسی چیزیں جس کے فائدے کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے، ایسے کام آج کل راقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یقین جانیے اگر کوئی آدمی ایسے فراڈ لوگوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے اس کا ایمان بھی غارت ہوگا، اور اسی طرح وہ بدعت کو رواج دینے والوں میں سے ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت عائشہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کاہنوں کے بارے میں پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ جو کاہن ہوتے ہیں یہ کل کی ہونے والی چیزوں کے بارے میں ہمیں خبر دیتے ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا لیس بشیء، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ان کے پاس حقیقت نہیں ہے۔ تو پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ انہم یحدثوننا احیانا بشیء فیکون حقا، کہا گیا اللہ کے نبی جن کاہنوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سچائی کچھ نہیں ہے، بسا اوقات یہ کاہن ایسی باتوں کو کہتے ہیں جو آگے چل کر حق ہوتی ہیں، سچ ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تلک الکلمہ من الحق یخطفها الجنی فیقرؤها فی اذن ولیہ فیخلطون معها مئۃ کذبا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو حق بات جسے تم کہہ رہے ہو، اصل میں یہ جنات آسمان سے فرشتوں کی باتوں کو سن کر چرا کر لے آتے ہیں، ایک صحیح بات اپنے ولی کے کان میں ڈالتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ننھے میں جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے پروس دیتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے وہ ایک بات ان کی سچی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک فراڈ ہے، ایک پروپیگنڈا ہے کہ لوگ کہانت کا، عرافیت کا، اور اسی طرح کیا ہے جادوگروں کا لباس پہن کر اپنے آپ کو راقی کہتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، جب معاشرے کے اندر ہم جاتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے آج لوگ فون کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، ایک راقی سے گفتگو کیا گیا، معلوم پڑا کہ وہ بہت ساری غیر شرعی چیزیں کیا جا رہا ہے، اس سے فون کر کے پوچھا ایسے ہی آزمانے کے لیے، دیکھیں ہم نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک بیمار ہے، اس کے ایسا مسئلہ ہے، تو کہا کہ اس کی فوٹو مجھے واٹس ایپ پر بھیجیے، ٹھیک ہے، فوٹو واٹس ایپ پہ بھیجی گئی، کہا ڈیٹ آف برتھ بھیجیے، ڈیٹ آف برتھ بھیجی گئی، تو فوراً کہنے لگا کہ اس پر جن سوار ہے، کیا کہا، فوراً کہا کہ جن سوار ہے، نہ وہ گھر میں آیا، نہ بچے کو دیکھا، نہ اس پر دم کیا، بس بچے کی فوٹو دیکھا اور اس کا ڈیٹ آف برتھ معلوم کیا، معلوم کرتے کہہ دیا کہ اس پر کیا ہے، جن کا اثر ہے۔ سبحان اللہ، ایک وقت تھا یہ کام ہندوؤں کے یہاں کرتے تھے، ہندوؤں کے پاس جو پجاری ہوتے ہیں، جائیے ان سے آپ حال دکھائیے، وہ ڈیٹ آف برتھ نکالیں گے، اس کی کنڈلی نکالیں گے، راہو ہے، کیتو ہے، وہ ستاروں کی گردش کو دیکھ کر بتائیں گے ہاں تمہارے پر راہو بھاری ہے، تمہارے پر شنی غالب ہے۔ یہ سارے عمل غیر مسلمان کرتے تھے، آج یہ نام نہاد راقی جو اپنے آپ کو راقی کہتے ہیں، حقیقت میں جادوگر اور کاہن ہے، اس طرح کے معاملات آج ہماری صفوں میں لوگ کر رہے ہیں، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ جماعت حقہ کے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے، اور آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہر ایرے غیرے سے کیا ہے، رقیہ کروایا جاتا ہے۔ کیا اس طرح کے معاملات آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ آپ چاہیے ارد گرد نظر دوڑائیے، ایسے معاملے آپ کو ملیں گے، ایسے معاملے آپ کو ملیں گے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسے کسی آدمی کے پاس انسان گیا، جا کر اس نے جو کہا اس کی بات کو یقین مانا، تو کیا ہوگا؟ حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے کہا من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، کہ جو کسی عراف کے پاس آئے، عراف کسے کہتے ہیں؟ جو گم شدہ چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور آج ہمارا حال ایسا ہے، کسی کے گھر سے فون چوری ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی کی رقم چوری ہو گئی، کسی کی گاڑی چوری ہو گئی، تو جاتا ہے دلی فون لگاتا ہے، ایک آدمی بیٹھ کر کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی گاڑی چوری ہو گئی ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کہا میری گاڑی کس نے چوری کی ہے مجھے پتا کرنا ہے، کہتا کل مجھے فون کیجیے گا۔ لہذا وہ اس انسان کی فوٹو مانگتا ہے، گھر کی لوکیشن مانگتا ہے، سب مانگنے کے بعد کہتا ہے کہ ایک لمبا آدمی ہے جس نے ایسا کپڑا پہنا تھا، وہ آپ کے اس علاقے کا رہنے والا ہے، وہ آ کر آپ کی گاڑی لے گیا۔ ایک عورت آپ کے گھر آئی تھی، اس نے آپ کے گھر کی الماری سے پیسے چرائے، ایک عورت آئی تھی اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، اس نے آپ کا فون اٹھایا۔ یہ ساری باتیں وہ دور دراز میں رہ کر کیا ہے، جنات کا سہارا لے کر بتا دیتا ہے۔ اور ہمارے بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو عقیدے کا صحیح کہتے ہیں، ایسے لوگوں سے کیا معاملات کرتے ہیں، ان کی کئی باتوں کو مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسے کے بارے میں کہا تھا من اتا عرافن، جو کسی عراف یعنی گمشدہ چیزوں کے بتانے والے کے پاس گیا اور کسی ایک چیز کو پوچھا اور اس نے جو کہا مان لیا، 40 دن کی نماز تک ایسے آدمی کی قبول نہیں ہوتی۔ صرف گیا تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس نے جو کہا مان لیا، گویا اس آدمی نے قرآن کو جھٹلایا۔ دوسرے حدیث میں آپ نے کہا من اتا کاہنا فصدقه بما يقول فقد برئ بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کاہن جادوگر کے پاس جائے، اس نے جو کہا مان لے، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا گیا، اس نے قرآن سے برات کا اظہار کیا۔ کیا قرآن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ کو پتا چلا کہ انسان کی تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کی دینداری رقیہ میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی باتیں ہونے کے بعد اس لیے امام ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ امام ابن قیم رحم اللہ علیہ اپنی بڑی مشہور کتاب الشافی، اس کتاب ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ جتنی بھی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ دعائیں اور اسی طرح قرآن کی آیتیں یہ اصل میں ہتھیار کی شکل میں ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ہم شیطان سے لڑنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہتھیار اصل طاقت نہیں ہوتا، چلانے والی کی طاقت مانے رکھتی ہے۔ ابن قیم رحم اللہ کتنی اچھی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دعائیں یہ سب ہتھیار ہیں، اور ہتھیار تیز ہو لیکن اگر چلانے والے کے ہاتھ میں طاقت نہ ہو تو کیا وہ ہتھیار کام کرے گا؟ کہتے ہیں اسی طرح جو رقیہ کرنے والا ہے، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، رقیہ کرنے والے کے اندر کیا ہے، دینداری نہیں ہے، تو کتنی مرتبہ بھی دم کرے گا وہ ہتھیار کام نہیں کرے گا۔ لہذا اس میں دینداری کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ دوسری کنڈیشن ہے جو راقی کے اندر ہونا ضروری ہے۔ تیسری کنڈیشن جو راقی کے اندر ہونا ضروری ہے وہ یہ کہ راقی جو رقیہ کرنے والا ہے، جو دم کرنے والا ہے، وہ سب سے پہلے اس بات کا عقیدہ رکھے کہ شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اس بات کا عقیدہ ہونا چاہیے، میں نے دم کیا، میں نے 3 مرتبہ پڑھا، میں اس کا علاج کیا، وہ شفا ہوا، اس کی کیا ہے، اس طرح کے الفاظ اگر راقی کہتا ہے
تو صاف طور پر راقی اللہ تعالیٰ کے فضل کو کم، اپنی محنت کو زیادہ گنواتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ خود پسند بھی ہوگا، ایسی حالت میں کیا ہے، وہ لوگوں میں یہ گمان کروائے گا کہ شفا تو اللہ نے دی ہے لیکن ذریعہ میں بناؤں، سبب میں بنا ہوں۔ اگر کسی آدمی نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ شفا اللہ نے دی لیکن ذریعہ میں ہوں، یہ شرک اصغر ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی یہ مان لے کہ میرے پڑھنے کی وجہ سے آپ کو شفا ہوئی ہے، میں پڑھا اس لیے آپ کو شفا ہوئی ہے، اللہ کی ذات کو بھول جائے، یہ سیدھے انسان کو شرک اکبر کی طرف لے جائے گا۔ محترم حاضرین اور حاضرات، تو پتا چلا تیسری شرط یہ ہے کہ راقی کا عقیدہ صحیح ہو، اور راقی رقیہ کرنے سے پہلے اس بات کو دل میں ٹھان لے کہ شفا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور رقیہ بذات خود فائدہ نہیں دیتا ہے، یعنی میں جو پڑھ رہا ہوں یہ فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی مشیت، اس کی قدرت کیا ہے، اس میں شامل حال نہیں ہوگی۔ اللہ نے بیماری دی ہے، وہی شفا کرنے والا ہے، بس کیا ہے، ہم کو شریعت پر رقیہ کرنے کا حکم دیا ہے تو اس سبب کا استعمال ہم کرتے ہیں، بذات خود یہ چیزیں فائدہ نہیں اٹھاتی۔ اتنا انسان کے پاس عقیدے کی مضبوطی ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ زمر کے اندر کہتا ہے، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے کیا اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہے کیا اللہ کی رحمت کو یہ روک سکتے ہیں؟ آپ کہیے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ آیت کریمہ اگرچہ مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا جو اللہ کو خالق مانتے تھے لیکن پھر بھی دعا اور عبادت کا تعلق کسی غیر اللہ سے جوڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام بھیجا، کہا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، نہ کسی کے دم کرنے، نہ کسی کو رقیہ کرنے سے کوئی چیز ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دم کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے، اللہم رب الناس اذهب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد کیا کرتے، اسے ہاتھوں میں پھونکتے تھے اور اسی ہاتھ کو اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کہتے، واشفی انت الشافی، آپ پڑھا کرتے تھے اے اللہ تو شافی ہے، اے اللہ شفا دینے والا تو ہے، ٹھیک ہے، بیماری میرے پاس ہے اور شفا تیرے پاس ہے، لہذا اللہ سے شفا آپ مانگا کرتے تھے۔ اس دعا کا مطلب انسان کو دل میں سمجھنا ہوگا، بعد میں اس کو زبان سے انسان کو ادا کرنا ہوگا۔ چلیے، یہ تو تیسری شرط ہوئی۔ چوتھی شرط جو ایک راقی کے اندر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ راقی کو علاج کا شرعی طریقہ پہلے سے پتا ہو، ٹھیک ہے، شریعت طریقہ پتا ہونا چاہیے کہ نظر بد کا علاج کیسے ہوتا ہے، جادو کا علاج کیسے ہوتا ہے، جن سوار ہو جائے تو اس کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ تو لہذا رقیہ شرعیہ کا جو شرعی طریقہ ہے اس راقی کو پہلے سے پتا ہو اور ان چیزوں کا علم اس کے پاس ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان تجربہ کرنا چاہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے نئی نئی رقیہ شرعیہ کی دکان کھولی ہے وہ تجربہ کرتے ہیں، اس سے سیکھا، اس سے سیکھا، اس سے سنا، اس سے سنا، تجربہ کرتے ہیں، کبھی اس پر تجربہ کیا، کبھی اس پر تجربہ کیا۔ اگر کوئی آدمی نیا نیا ڈاکٹر ہے اور لوگوں پر اس طرح کا تجربہ کرے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ رقیہ شرعیہ کے نام پر ایسے جھوٹ بولنے لگ جائے جسے لوگ صحیح سمجھنے لگ جائے۔ لہذا ضروری ہے کہ جو آدمی رقیہ شرعیہ کرنا چاہتا ہے رقیہ شرعیہ کے طریقے اسے پہلے سے پتا ہو، اور کم از کم کیا پتا ہو، مطلب یہ ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ کیسے کیا جاتا تھا حدیثوں کو پڑھا ہو۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الطب ہے، سنن ترمذی کے اندر کتاب الطب ہے، سنن ابو داؤد کے اندر کتاب الطب ہے، کم از کم اس نے یہ پڑھا ہو، عالم دین ہو، علم رکھنے والا ہو۔ آج جائیے جو لوگ رقیہ کرتے جا کر پوچھئے صحیح بخاری کی کتاب الطب آپ نے پڑھی ہے؟ کتاب الطب علاج کے پورے طریقے ہیں، رقیہ کر رہا ہے، آدھی امت کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں راقی ہوں، اس نے صحیح بخاری کی کتاب الطب نہیں پڑھی ہے، کتاب ترمیزی، سنن ترمیزی کتاب الطب نہیں پڑھی ہے، ابو داؤد کی کتاب الطب اس نے نہیں پڑھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ماشاء اللہ وہ راقی ہے۔ الطب نبوی، ابی نعیم احمد بن عبداللہ الاصفہانی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب وہ اس نے نہیں پڑھی ہے۔ طب نبوی جعفر بن محمد المستغفری وہ کتاب نہیں پڑھی ہے۔ طب نبوی محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزیہ وہ اس نے نہیں پڑھی ہے، اور نہ اسے صحیح سے قرآن کی دعائیں یاد ہیں نہ حدیث کی دعائیں یاد ہیں، لیکن پھر بھی وہ مریضوں کا علاج کرتا ہے، علاج کے طریقے جانتا ہے، اور زیادہ تر طریقے کہاں سے پتا ہے؟ اس کے تجربے سے اسے پتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے آپ ڈاکٹر کو کیا کہیں گے جس کے پاس ڈگری تو ہے مگر ڈاکٹر کی کتابیں اس نے نہیں پڑھی،
نہ بیسک کتابیں پڑھی ہیں، نہ اسے کچھ معلوم ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں نے کئی لوگوں کا علاج تجربے سے کیا ہے، لہذا آپ کا بھی علاج میں تجربے سے کروں گا۔ کیا ایسے ڈاکٹر کے پاس آپ جانا چاہیں گے؟ اور آج ایسے راقی ہمارے پاس آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے یہ ساری چیزیں کبھی پڑھی بھی نہیں ہے، اور یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں عام مدارس میں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ لہذا اگر اتنا بھی انسان کو نہیں پتا ہے، چاہے انسان کے پاس کتنی بھی ہمت ہو، کتنی بھی چالاکی ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ شرعیہ کا طریقہ اسے نہیں پتا ہے، یقین جانی وہ آدمی فائدہ کم نقصان زیادہ کرے گا۔ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو رقیہ سیکھنے کا حکم نہیں دیتے تھے، آپ حکم دیتے تھے۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ شفا بنت عبداللہ القرشیہ رضی اللہ عنہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بڑی سمجھدار عورت تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے تو حضرت شفا بنت عبداللہ القرشیہ حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا سے کہا، کیا کہا؟ الا تعلمین هذه رقیۃ النبلہ کما علمتها الکتابہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت شفا سے کہا کہ شفا، تم نے لکھنا پڑھنا حضرت حفصہ کو سکھایا، اسی طرح وہ رقیۃ النملہ بھی ان کو سکھاؤ، ٹھیک ہے؟ چہرہ سوج جانے پر جو دم کیا جاتا ہے وہ تم ان کو سکھاؤ۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا بنت عبداللہ القرشیہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ حضرت حفصہ کو سکھائیے۔ یقیناً یہ چیزیں علماء سے سیکھی جاتی ہیں، رقیہ شرعیہ یہ سیکھا جاتا ہے۔ جب تک انسان کو اس کی حقیقت نہ پتا ہو، لوگوں کے ذہن نہ پتا ہو، کیسا ہوتا ہے، کیا حالات ہو سکتے ہیں، علم کا کون سا معیار ہونا چاہیے، یہ سب نہ پتا ہو، لیکن پھر بھی انسان رقیہ کرتا گھوم جائے، یقیناً ایسا آدمی آج نہ کل جا کر کیا ہے، جادوگروں کی دین میں شامل ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے جادوگروں سے کیا ہے، ہماری امت کی حفاظت فرمائے۔ نظر بد کا علاج کیسا ہو، اس سے پہلے والے درس کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ نظر بد کا علاج کیسے ہو۔ تو جو بھی راقی ہے سب سے پہلے اسے نظر بد کا شرعی علاج معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نظر بد کا شرعی علاج اسے معلوم ہونا چاہیے، حدیثوں کے اندر ذکر کیا گیا، جیسے میں نے آخر وقت میں ذکر کیا، دو طریقے ہیں نظر بد کے علاج کے۔ ایک ہے طریقۃ الاغتسال، غسل کے ذریعے، پتا ہے کہ فلاں آدمی کی نظر لگی ہے، اس کے غسل کا پانی لیجئے، ٹھیک ہے، اور مریض کے سر پر بہا دیجئے۔ اس لیے آپ نے کہا وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اگر تم سے غسل کا پانی مانگا جائے تو دے جاؤ۔ اگر نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں پتا ہے کہ کس کا جادو ہوا ہے، یعنی کس کی نظر لگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کا حکم دیا، اور اس سے پہلے دم کی دعائیں وغیرہ آپ کے گروپ میں بھیج دی گئی تھی، اس کے اندر بتا دیا گیا تھا کہ نظر بد کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ دوسرا، رقیہ کا طریقہ اسے پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، رقیہ کیسے کیا جاتا ہے، رقیہ کے اندر کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ لہذا انسان جب تک ان چیزوں کو نہیں سیکھے گا، وہ کیسے کیا ہے کسی کو فائدہ پہنچا پائے گا۔ لہذا رقیہ شرعیہ کا طریقہ انسان کو پتا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ نے اتنی بڑی مخلوقات کو بیکار میں نہیں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مخلوقات انسان کے لیے بنائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کو بھی اسی انسان کے لیے اتارا ہے۔ جو آدمی کتاب و سنت کو نہیں جانتا اور اس کا علم نہیں رکھتا، کیا وہ رقیہ شرعیہ کے معاملے کو انجام دے سکتا ہے؟ محترم حاضرین، تو ضروری ہے اسے طریقے پتا ہو، رقیہ شرعیہ کے طریقے پتا ہو۔ اسی طرح اگر کسی کو جن لگ جائے، کسی پر جن سوار ہو جائے، یا کسی پر شیطان سوار ہو جائے، تو کیسے آدمی اس کا علاج کرے؟ آیت الکرسی کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے، پڑھنے کا طریقہ، اور اللہ معاف فرمائے کتنے ایسے راقیوں کو ہم نے دیکھا کہ صحیح ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت میں ان کے پاس غلطیاں ہیں، اور آیت الکرسی کے پڑھنے میں وہ غلطیاں کرتے ہیں، بسا اوقات کچھ ایسے طریقے اپناتے ہیں جس سے جنوں کو بھگانے کی بات کرتے ہیں، دوسرے روحوں کو بلانے کی بات کرتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں مکلف جن کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں میں بہت بڑا راقی ہے، اس کے پاس اپنے پاس مکلف جن ہے۔ اب اس پر آئیں گے انشاءاللہ، کیا مکلف جن کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ کیا مکلف جن رکھنا جائز ہے؟ یقین جانیے یہ ایسے معاملات ہیں جو انسان کے عقیدے کی پوری ڈھانچ کو ہلا سکتے ہیں، اور لوگ دھڑلے سے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے پاس مکلف جن ہے، فلاں کے پاس مکلف جن ہے۔ سبحان اللہ، یہ خرافات سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ایسے خبیث وسوسوں سے اور اس طرح کی خباثت والے اقوال و افعال جو لوگ کرتے ہیں، اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ بہرحال کسی پر جادو، کسی پر کیا جن سوار ہو جائے، کس طرح جن کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، کس طرح کون سی چیزیں پڑھی جائیں گی، پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ پتا ہونا چاہیے۔ کسی پر جادو ہو گیا تو جادو ہو گیا تو کیسے جادو کا علاج کیا جائے، وہ بھی انسان کو پتا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیال کرتے کہ آپ نے کیا ہے، مگر آپ نے نہیں کیا ہوتا۔ آپ کسی کام کو کر لیتے، آپ کو محسوس ہوتا کہ آپ نے نہیں کیا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو لوگ آئے، خواب میں دو فرشتے آئے، آ کر ایک پیر کے پاس بیٹھتا ہے، ایک سر کے پاس بیٹھتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اس آدمی کو کیا پریشانی ہے؟
تو دوسرا کہتا ہے کہ یہ مطبوب ہے، یعنی اس کو جادو کیا گیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کس نے جادو کیا ہے، تو دوسرا جواب دیتا ہے کہ لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے۔ دوسرا پوچھتا ہے کس چیز میں کیا ہے، کہتے ہیں کہ کنگھی میں اس نے گانٹ باندھی ہے اور کھجور کے خوشے کے اندر رکھ کر رکھا ہے۔ کہاں رکھا ہے، تو کہتے ہیں بیر دروان میں رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، خواب کے ذریعے اللہ کے نبی کو یہ بتایا گیا کہ کیا آپ کے ساتھ ہوا ہے، جبکہ آپ کو خود اندازہ نہیں تھا کہ آپ پر جادو ہوا ہے۔ سبحان اللہ، جادو اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا آپ کو پتا نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ نے فرشتے بھیجے، ان فرشتوں نے ایک ڈائلاگ بازی آپ کے خواب میں کی، اور نبیوں کے خواب یہ وہی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بھیجا تھا، حضرت علی کو بھیجا تھا، اور حضرت علی نے جا کر وہاں سے نکالا، اور نکال کر اس کو جلا دیا، ان چیزوں کو کھولا، تب جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شفا ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ لہذا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو اللہ کے نبی نے دفن کروانے کا حکم دیا۔ بہرحال انسان کو کیا ہے، جادو کا علاج کرنے کا طریقہ پتا ہونا چاہیے۔ جادو کا علاج انسان کیسے کرے، کس طرح، جادو بھی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، لہذا جادو کی نوعیت اس کو پتا ہو، کس طرح کا علاج کیا جاتا ہے شرعی انداز سے وہ علاج پتا ہو۔ اس کے علاوہ کیا بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جادو کا علاج جادو سے کرتے ہیں، جس کو عربی کے اندر نشرہ کہا جاتا ہے، کہ جادو کو جادو سے توڑنا۔ اب بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو راقی کہتے ہیں، وہ اس طرح کے شرکیہ کام بلکہ کبائر گناہ کو بھی انجام دیتے ہیں۔ جادو ہوا ہے، خود نہیں توڑ پائے تو ایک دوسرے جادوگر کا سہارا لیں گے اور کہیں گے یہ سب میں کر رہا ہوں، لہذا جادوگر سے بات چیت کریں گے، وہ جادوگر اس جادو کو اپنے جادو سے توڑے گا، اور یہ راقی کہے گا کہ میں نے کروایا ہے، موٹی رقم لیں گے، لوگوں سے واہواہی لیں گے، اور خود کا بھی عقیدہ خراب کریں گے اور سامنے والے کا عقیدہ بھی برباد کریں گے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو موجودہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے۔ کیا جادو کو جادو سے توڑنا جائز ہے؟ یہ حرام ہے۔ لا يحل السحر الا ساحر، کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جادو کو جادو سے توڑا جاتا ہے، یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جس طرح جادو اگر آپ پر کسی نے کیا ہے تو آپ دوسروں پر یا خود پر جادو کر رکھے اس کو نہیں توڑ سکتے، اس کو عمل الشیطان شریعت اسلامیہ قرار دیتا ہے، لہذا اس پر رقیہ کیا جائے گا۔ تعویذات جو قرآن تعویذات دعاؤں کی شکل میں ان کو پڑھا جائے گا، جائز طریقے استعمال کیے جائیں گے، یہی چیزیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی جادو کو جادو سے توڑتا ہے تو یقیناً یہ چیز کیا ہے، بڑی بربادی ہے، کبائر گناہ میں انسان کو لے جاتی ہے، بس اوقات انسان کو کیا ہے، شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی کتنی حدیثیں نہیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا ہی من عمل الشیطان، کہ جادو کو جادو سے توڑنا یہ شیطانی عمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صحابہ کی اجازت نہیں دی۔ ٹھیک ہے، یہ رقیہ شرکیہ میں آتا ہے کہ آپ جادو کو جادو سے توڑیں، بلکہ آپ نے کہا ان الرقى والتمائم والطیولۃ شرک، کہ بے شک ایسا رقیہ جس کے اندر جادو کا سہارا لیا گیا ہو، ایسا رقیہ جس کے اندر شرکیہ کلمات پڑھا جائے، تعویذ گنڈا تیولا، یہ سب کے سب شرک ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اسے جادو کا علاج کیسے کیا جاتا ہے یہ پتا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور بہت سارے علماء نے جادو کے حوالے سے بہت ساری آیتوں کا ذکر کیا ہے کہ ان آیتوں کا پڑھنا فائدہ ہے، تو لہذا ان آیتوں کے بارے میں انسان کو علم ہونا چاہیے، ان آیتوں کے بارے میں انسان کو علم ہونا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ، ایک اہم مسئلہ جو یہاں پر آتا ہے راقی کے حوالے سے، کیا راقی پیسے کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اجرت؟ جو قرآن کو پڑھ رہا ہے، جو رقیہ کر رہا ہے، کیا اس پر وہ پیسہ لے سکتا ہے؟ بنیادی طور پر دو باتیں اس کے اندر میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، اس مسئلے میں کیا رقیہ کرنے کے بعد، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جو قرآن اس نے پڑھا ہے اس پر اجرت لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے؟ دونوں طرح کی باتیں علماء نے کہی ہیں، کیونکہ حدیث اس طرح کے ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت کہ وہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک جگہ اترے، مہمان نوازی کا مطالبہ کیا، ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی تو ان کے سردار کو بچھو نے، بعض روایت میں کیا ہے سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو اس کے بعد حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے آدمی نے سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کیا، اس آدمی کو شفا ہوئی، تو بکریوں کا ایک ریوڑ، بکریوں کا ایک حصہ مانگا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہا تھا کہ میرا بھی حصہ اس میں لگاؤ۔ آپ ہنسے تھے کہ آپ نے کہا کہ سورہ فاتحہ یہ رقیہ ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ آپ مسکرا ہوئے اور آپ نے کہا وما ادراک انہا رقیہ خذوا منی واضربوا لی بسہم معکم۔ یہ روایتیں پیش آتی ہیں، بالکل یہ روایت صحیح ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اقرار کرنا بھی درست تھا، لیکن اس حدیث کی وضاحت کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہوا، جو اجرت کی بات کی گئی وہ اجرت آخر کار کیوں لی گئی؟ حدیث پر غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے اس کے مسئلے میں آتی ہیں۔
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک آدمی دینے والا دیتا ہے لیکن سامنے والا اس کا مطالبہ کرتا ہے، تو مطالبہ کر کے لینا کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، خاص کر آدمی جو لینے والا ہے وہ بے نیاز ہے، اسے پیسے کی ضرورت حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی نیت بھی رکھتا ہے، تو کیا ایسا آدمی لے سکتا ہے؟ میں روایتوں کی تفصیل ان کے رد میں گئے بغیر کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ جب انسان رقیہ شریعہ کر کے پیسے کا مطالبہ کرتا ہے، آپ جا کر اس پر فتوی پڑھیے، لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے جس میں ابن باز رحم اللہ علیہ، شیخ عبد الرزاق عفیفی، اور اس میں عبداللہ الغدیان، عبداللہ بن قعود رحمہم اللہ جمیعاً، یہ بڑے بڑے علماء تھے، ان سب نے اس پر فتویٰ لگایا، 2734 نمبر فتویٰ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ رقیہ پر پیسے لینا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں، کیونکہ رقیہ کرنا یہ ایک خدمت خلق ہے، رقیہ کرنا خدمت خلق ہے، یہ ویلفیئر کام ہے، لہذا اگر کوئی آدمی رقیہ کرنے کے بعد پیسہ لیتا ہے تو اس کو اکثر علماء نے ناجائز قرار دیا ہے، رہا صرف قرآن کی بنیاد پر تلاوت کر کے پیسہ لینا، اس کے بارے میں علماء کا فتویٰ ضرور ہے، لیکن آج کل جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مطالبہ کر کے پیسہ لے آتے ہیں، مطالبہ کر کے پیسہ لیا جاتا ہے، تو یقیناً یہ چیز کہیں نہ کہیں بڑی خطرناکی کے اندر آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر رقیہ پر پیسہ کیوں نہیں لینا چاہیے؟ جیسے میں نے کہا کہ ایک ویلفیئر کام ہے، بھائی کو، اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچانا ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پیسہ لے گا تو اس کا اخلاص کہاں گیا؟ اور قرآن کی تلاوت میں اگر اس کا اخلاص نہیں ہے تو کیا نفع نقصان جو اللہ کی طرف سے آنا ہے، آدمی مخلص نہیں ہوگا تو کیا وہ نفع اس کو پہنچے گا؟ یقیناً نفع اس کو نہیں پہنچے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج لوگوں نے کیا ہے، یہ پیسے کا کھیل کرتے کرتے لوگوں کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کیا، ہماری فیس 10,000 ہے، ہماری فیس 20,000 ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کرنے والا غریب ہے، وہ مزدور ہے، دہاڑی کا کام کرتا ہے، کچھ نہیں، سب کو ایک صف میں ہا کر سب سے پیسہ لوٹا جا رہا ہے۔ آج اس طرح کا غلط استعمال راقی حضرات کر رہے ہیں، لہذا یہ چیز اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ انسان کو عزت نفس اپنے پاس ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں سے مانگنے کے بجائے دوسروں کو دینے والے بنے، لیکن اکثر راقی حضرت دینے کی بات تو چھوڑیے، ڈیمانڈ کرتے ہیں، کھانے پینے چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ چیز کا غلط استغلال لوگوں کے پاس کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ چلیے، اتنی بات واضح ہو گئی، تو بنیادی بات یہ ہے کہ رقیہ کر کے، مطالبہ کر کے پیسہ لینا جائز نہیں ہے، لہذا انسان کو ایسے کام سے دور رہنا چاہیے۔ ایک اہم مسئلہ یہاں پر میں ذکر کر دوں، حالانکہ وقت کم ہے، لیکن ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے، کیا صرف رقیہ کے لیے انسان متفرق البال ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کا کام ہی راقی ہے، دوسرا کوئی کام نہیں، نہ کمانا ہے، نہ دوسری کوئی خدمت ہے، اس کا پروفیشنل یعنی بائی پروفیشنل وہ راقی بن گیا۔ تو سوال یہ ہے، کیا صرف بائی پروفیشن کوئی آدمی راقی بن سکتا ہے اور اپنی دکان کھول سکتا ہے؟ یہاں ضروری ہے۔ سب سے پہلی بنیادی طور پر چند چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے، لیکن ضرورت پڑے تو خدمت خلق کے طور پر رقیہ کیجیے، الگ سے دکان کھولنا، اپنے آپ کو راقی کرنا اور رقیہ ہی کی فیلڈ میں مستقل کام کرنا، یہ بڑا خطرناکی کا عمل ہے۔ کچھ بنیادی باتیں اعتراض، پہلی چیز یہ ہے کہ اگر یہ نیک عمل ہوتا تو کیا خلفائے راشدین اور بعد میں آئے ہوئے تابعین اور تبع تابعین، ان کے زمانے میں قاضی تھے، مفتی تھے، لوگوں کا حساب لینے والے تھے، نماز کے ذمہ دار تھے، لیکن کوئی وہاں راقی تھا؟ کہیں تاریخ میں آپ نہیں پائیں گے، کہیں تاریخ میں نہیں پائیں گے۔ کیا نفسانی بیماریاں ان کے وہاں نہیں تھی؟ سب تھی۔ اس وقت قاضی بھی متعین کیے جاتے تھے، مفتی متعین کیے جاتے تھے، نماز نہ پڑھنے پر لوگوں کو کوڑے مارنے والے، لوگوں کو نصیحت کرنے والے علماء، یہاں تک کہ قرآن پڑھانے کے لیے مدارس میں علماء ہوتے، سب کو وظیفہ دیا جاتا تھا، لیکن رقیہ شرعیہ کے نام پر خاص راقی کرنا، اپنی دکان کھولنا، یہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، لہذا یہ کام کیا ہے، مستقل طور پر کرنا، یہ کہیں نہ کہیں بدعات کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ چلیے، دوسری اہم بات، رقیہ کیا ہے؟ اصل میں یہ دعا ہے۔ رقیہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ رقیہ کیا ہے؟ دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا صرف دعا کرنے کے لیے آپ دکان کھول سکتے ہیں کہ میرا کام یہ ہے کہ سب لوگ میرے پاس آئیے، میرے پاس آ کر دعا مانگیے، میں لوگوں سے دعا مطالبہ کیجیے، میں لوگوں کو دعا دوں گا؟ کیا اس طرح کا کوئی آدمی دکان کھول سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ میں دکان لکھ دوں، کیا لوگ آئیے، اگر ماں باپ کے لیے دعا کرنا ہے 5 منٹ کا اتنی رقم، 20 منٹ کی اتنی رقم، میں لوگوں کے لیے دعا کروں گا؟ کیا کوئی آدمی اس طرح کا دکان کھول سکتا ہے؟ جب اس طرح کا دکان کھولنا جائز نہیں تو رقیہ شریعہ کا الگ سے مستقل دکان کھولنا بھی بالکل ویسے ہی ہے۔
آپ دیکھیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص، اویس القرنی، یہ ان کو مستجاب الدعوہ کہا جاتا ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، کبھی انہوں نے دکان نہیں کھولا۔ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے گواہی دی کہ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، ان لوگوں نے کبھی لوگوں سے نہیں کہا آؤ میرے پاس ہم سے دعا مانگو، آؤ ہمارے سامنے دکان کھولو، یا ہم تمہارے لیے دعا کی دکان کھولتے ہیں۔ جو مستجاب الدعوہ تھے انہوں نے کبھی کام نہیں کیا، نہ ان کے دروازے پر لوگ آتے تھے اپنے حاجتوں کو لے کر آتے تھے۔ لہذا تفرغ کرنا، رقیہ کے لیے دکان کھولنا اور رقیہ کے لیے خصوصی طور پر مستقل فارغ ہو جانا، یہ غیر شرعی عمل ہے، شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے۔ دوسری اہم بات، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رقیہ کے لیے، معذرت کے ساتھ بعض علماء رقیہ کے لیے بالکل مستقل فری ہو گئے ہیں، لہذا ان کا علم ضائع ہوتا ہے۔ مدرسوں میں جو 8 سال 10 سال کی تعلیم پڑھی، امت نے اپنا پیسہ آپ پر لگایا، کیا اس لیے امت نے پیسہ لگایا تھا کہ راقی بن جائے؟ ہاں، آپ نے نہ اپنے علم سے فائدہ اٹھایا، وہ اساتذہ، وہ مینجمنٹ، وہ ادارہ جنہوں نے 8 10 سال آپ پر محنت کی، سب کی محنتوں پر آپ نے پانی پھیرا۔ نہ آپ لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، نہ آپ کتاب لکھ رہے ہیں، آپ گلی گلی گھوم رہے ہیں۔ کس لیے گھوم رہے ہیں؟ کہ لوگوں کا رقیہ کا علاج کیا جائے۔ یہ سب کے پیسے کو برباد کیا گیا۔ اس کے علاوہ آج دیکھیں بہت سارے لوگ جو رقیہ شرعیہ کے نام پر لوگوں کے سامنے آتے ہیں، ایک عجیب سا غرور ہے۔ آپ علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ علماء جو مدارس میں پڑھا رہے ہیں، وہ علماء جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہ ان سے اپنے آپ کو میل نہیں لگاتے ہیں، بلکہ ان کے اندر ایک عجیب سا رعب آیا کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں جو دوسرے علماء نہیں کر رہے ہیں، جبکہ یہ کام ہی خود بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ آج نئے نئے طریقے، سبحان اللہ، کتنے ایسے راقیوں کے بارے میں سنا، نئے نئے طریقے تجربے اپنا رہے ہیں۔ 10 20 50 مریض آ گئے، سب کو ایک ساتھ ہال میں بٹھا دیا اور سب پر ایک ساتھ دم کر دیا، سب پر ایک ساتھ دم کیا، دم کر رہے ہیں، ہر صف میں گھوم رہے ہیں، پانی لے رہے ہیں، سب پر پانی مار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایسے ایسے خرافاتی کام رقیہ شریعہ کرنے والوں نے اپنے دکانوں میں کرنا شروع کیا ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں سے اس کی دلیل لائی جا سکتی ہے؟ اور لوگوں میں تو اب ایسا، سبحان اللہ، ایسا باور کرایا گیا ہے کہ آپ بیمار ہیں، ہم کیا ہے؟ شفا دینے والے ہیں۔ اور ایک آدمی بیمار نہیں بھی ہے تب بھی اسے بیمار بتایا جاتا، بس لوٹنے کے لیے۔ ہاں، گھر میں داخل ہوئے، ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ آپ کے گھر میں جن ہے۔ سبحان اللہ، آج ایسے راقی ملیں گے آپ کو، گھر میں آئے، ادھر ادھر دیکھے، ان کو پتا چل گیا کہ جن ہے۔ جن ایک غیبی مخلوق ہے۔ آپ غیب کے مسئلے میں دعویٰ کرنا ہے کہ میں نے جن دیکھا، جن پتا چلا، کیسے پتا چلا؟ سوال کریں گے آپ کو کیسے پتا چلا؟ سبحان اللہ، ایک راقی صاحب سے گفتگو ہوئی، ناراض ہوئے، آنے کے بعد ادھر ادھر دیکھے، گھر میں میں بھی موجود تھا، تو کہنے لگے گھر کے اندر کیا ہے؟ جن ہے۔ تو میں نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا کہ ہمارے پاس ایک علم ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، مدرسے میں تو ہم بھی پڑھاتے ہیں، علماء کو سکھاتے ہیں، ہم بھی خود ایک عالم دین ہے اور ہم بھی ایک طالب علم ہے، ہم نے بھی قرآن و حدیث پڑھا ہے، کہیں ہم نے ایسا علم کے بارے میں تو نہیں سنا جس علم کو پڑھتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ گھر میں جن ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن اتنا پتا ہے کہ یہ جادوگر یہ کام کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کس علم کو آپ بتا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کہنے لگے وہ علم آپ نہیں جانتے۔ تو کہا ہم کو بتائیے، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں، کوئی ایسا علم بھی ہے جو شرعی ہے، جس کا ذکر نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ سلف صالح میں پاس ہے، لیکن آپ کے پاس وہ علم ہے۔ حقیقت میں یہ جادو کر رہے ہیں، حقیقت میں جادوگر ہیں، ایسے علم کا دعویٰ کر رہے ہیں جو نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ علماء کو معلوم ہے، اور آپ اپنے آپ کو عالم کہہ کے گھر میں داخل ہوتی، آپ نے جن ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ جادوگر ہیں، اور ایسے جادوگروں کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت انسان کو نہیں دینا چاہیے اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے کتنے لوگوں نے لوگوں کی عزتوں کو لوٹ لیا ہے۔ سبحان اللہ، گھر میں عورتوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے، دوپٹے ہٹائے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اکیلے بیٹھ کر دم کرنے کی بات کی جاتی ہے، خواتین کے ہاتھوں کو چھوا جاتا ہے، اور جھوٹ پر جھوٹ بولنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، کتنے مفاسد، کتنی برائیاں میں آپ کے سامنے گناؤں ہوں جو راقیوں نے ہمارے معاشرے میں کر کے رکھی ہیں، اور یہ سارے کیا ہے؟ رقیہ کی دکان کھولنے کی وجہ سے سارے نقصانات ہوئے ہیں۔ لوگ آج جسمانی کم، نفسانی بیمار زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ ایک پرانا فلسفہ ہے کہ جتنے زیادہ ہاسپٹل ہوں گے اتنے زیادہ بیمار ہوں گے، جتنے زیادہ راقی ہوں گے اتنے زیادہ راقی کے مریض بھی ہوں گے۔ آج حال ویسے ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہمارے امت کی اصلاح فرمائے۔ یہ کچھ بنیادی شروط تھی جو راقی کے اندر ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان احیانا اللہ وعافانا، آئندہ آنے والی مجلس میں ذکر کریں گے کہ ایک بیمار جو اپنا علاج رقیہ کے ذریعے کروانا چاہتا ہے، اس کے اندر بھی کچھ کنڈیشن کا پایا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ رقیہ کروا نہیں سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والی مجلس میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو بھی باتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اسے کتاب و سنت کے مطابق کہنے اور سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا جائے گا۔ میں نے سب کو فورسفلی میوٹ کیا ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر جواب دیں گے۔ علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شیخ میرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد مطلب جو اذکار پڑھتے ہیں ہم، ایک تو فجر ہے اور ایک جو اس کا دوسرا ٹائم ہے وہ عصر ہے، اثر کے بعد لیکن جی 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 اور لیکن کیا ہم مغرب کے بعد یہ جو معوذتین ہیں یا تینوں کل ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، 5 وقت نمازوں کے بعد پڑھنے کا حکم ہے۔ آیت تین الکرسی ہے مرتبہ؟ او معوذتین پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ سورۃ الکافرون جو ہے وہ کیا شرک سے بچاتی ہے رات کو سونے سے پہلے پڑھنے سے؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں، میں ایسا نے کچھ ایک جگہ پڑھا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ سورۃ الکافرون جو ہے وہ شرک سے جو ہے بچانے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ان کو جا کے پوچھیے شرک کیا ہے، شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے۔ شرک اکبر کی 1-2 مثالیں دیجیے، شرک اکبر کی قسمیں دیجیے، کچھ نہیں معلوم۔ کیا صرف دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی محنت کرنے کا حکم دیتا ہے؟ محنت یہ ہے سب سے پہلے علم جاننا، جہالت سے اپنے آپ کو دور کرنا، اور اللہ سے دعا کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ بتا رہے جی نہیں غیر شروع سے، میں خود پہلی بار سن رہا اچھا، ایک سوال میرا اور بھی ہے ہوں کہ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ راکھی جو ہے وہ اوتھینٹک ہونا چاہیے ہوں اور اس کے اندر جو ہے راکھی والی صفت بھی ہونی چاہیے، اسی طرح میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا عنوان سیٹ کرے کہ ایک مبلغ کے اندر کیا کیا صفت ہونی چاہیے؟ مبلغ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے کیا ہے، اس کے اندر علم ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر علم کے انسان گفتگو کرے بڑی خطرناک چیز ہے۔ دوسرا، مخلص ہو، دعوت کا اسلوب اسے طریقہ پتہ ہو۔ لوگ الگ الگ کیٹیگری کے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مردوں سے الگ گفتگو کرتے، بڑے مردوں سے، اپنی عمر کے چھوٹوں سے الگ گفتگو کرتے، خواتین سے الگ گفتگو کرتے، قوم کے بڑوں سے گفتگو کرتے۔ یہ اسلوب اس کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو دیکھ کر گفتگو کرنے والا، اور لوگوں کی مینٹالٹی کو سمجھ کر صحیح آنسر کرنے والا ہو۔ بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ مبلغ بن کر نکل جاتے ہیں، لیکن جب سوالات آتے ہیں تو سوالات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ تو علم کا ہتھیار انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ یہی بنیادی چیزیں ہیں جو ایک مبلغ کے اندر ہونی چاہیے۔ ارسل علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا ایک سوال تھا کہ جیسے اگر علاقے میں اگر ایسا انسان پایا جائے جو یہ سب گنہگار کام کرتا ہو لیکن وہ مسجد کا امام ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی اللہ ہے کہ جب تک وہ کھلم کھلا شرک کرے، اس کا شرک واضح ہو جائے، تب اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور نہیں جی، پڑھنا کیا اس کھلم کو۔ کھلا مطلب جیسے اگر وہ تعویذ اگر وہ دے اور یہ کہے کہ ہاں میرے وجہ سے تم کو نفع نقصان ملا ہے یا پھر میں نے ایسا عمل کیا ہے تو اس سے تم کو وہ بڑے فائدہ پہنچا ہے۔ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نفع نقصان کا مالک اپنے آپ کو بتا رہا ہو، خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ایسے جی جی لوگ جو کلم کلا شرک کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اور یہ آپ کی نہیں، سب کی ذمہ داری ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز کیوں پڑھیں گے جو کلم کلا شرک کی دعوت دیں یا جی شرک کو پھیلائیں؟ جی، جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ میرے بھائی۔ بی بی اسما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ وہ استحاضہ کی شروعات ہوتی ہے نا، کیا ہوں وہ بھی جادو یا نظر سے ہوتا کیا؟ عمومی طور پر بیماری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، لیکن کیا جادو اور نظر کی وجہ سے ہوتا ہے واللہ تعالیٰ، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، لیکن عمومی طور پر یہ بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا شیخ، ایسا ہوا تو رقیہ کرانا نہیں جائز ہے نہیں کیا؟ نہیں نہیں نہیں، رقیہ وغیرہ یہ اصل میں علاج ہے، اور علاج انسان بیمار پڑنے کے بعد کرتا ہے، یا انسان کو لگے کہ کچھ ہے۔ جیسے آپ نے جس بیماری کا ذکر کیا، استحاضہ، یہ عام بیماریوں میں سے ہے، کسی کو ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی۔ جس کو ہو جائے وہ انتظار کرے، بار بار ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس علاج کرے، اگر نہیں ہوتا ہے تب رقی کی طرف انسان توجہ کرے۔ کنٹینیوسلی 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے تک کی مدت ہو تو جاتی ڈاکٹر نا کے پاس شیخ؟ جائیں، علاج کرائیں، دیکھیں جسم کے اندر کیا کمی ہے، کیا مسئلہ ہے، پھر اس کے ساتھ اگر چاہتے ہیں تو رقیہ بھی کرتے رہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ حیاک اللہ مرحبا۔ اکمل ناز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ اور السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص قرآن آپ بولے سے سورہ بقرہ تمام سوروں کی تلاوت کرتے ہو اور یعنی صبح شام کے معاملات بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ان کے جسم میں ڈاکٹر کے پاس دکھائے
تو بھی کچھ بھی بیماری نہیں ہے، مگر ان کے جسم میں ایسی اذیت تکلیف ہو رہی، جیسا کہ ایک طرف کا ہاتھ کام نہیں کر رہا، ایک طرف کا پیر کام نہیں کر رہا، تو وہ ایسی حالت میں رقیہ کرا سکتے ہیں شیخ؟ بالکل کرا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انسان کو بیماری ہے، تکلیف ہے، علاج کرائیے، خود اپنے اوپر دم کیجیے. اور کیا ہے، ایک بنیادی چیز سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو آزماتا ہے. انبیاء کو اللہ نے آزمایا، ٹھیک ہے، گھر میں انتقال سے آزمایا جاتا ہے، بیماری میں آزمایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے نہیں آزمایا گیا بتائیے؟ آپ جی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں 3 بیٹے دیے، کتنے وہ ٹوٹل جی 7 ہوئے. جی 6 کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے دفنایا ہے، جی 6 کو اللہ کے نبی نے دفنایا ہے. سبحان اللہ. جب آپ انتقال ہوا کیسے بیمار ہوئے اللہ کے نبی؟ بخار، جی بے ہوش ہوتے تھے بار بار. یہ چیزیں انسان کی فطرت کے ساتھ ہوتی ہیں. ہر چیز جادو کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کے دل میں جتنا ایمان ہے اللہ اتنا آزمائے گا، کیونکہ اللہ نے آزمانے کے لیے ہی بھیجا ہے. یہ دنیا آزمائش کا ہے، یہ کوئی سکون سے رہنے والا نہیں ہے. جتنا ایمان جی اتنی آزمائش، اور جتنی آزمائش قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی اتنا خیر. تقدیر پر کچھ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے انسان کو، لیکن پھر بھی آپ کو جزاکم اللہ خیرا کم فی کرنا الدنیا چاہیے. والآخرہ. حیاک اللہ و شیخ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیریت سر؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو کسی کی طبیعت اچھی نہیں رہتی، جب صدقہ کے طور پر ایک پوٹلا ذبح کرتے ہیں، کیا ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل کرنا چاہیے صدقہ. ان الصدقہ تطفی غضب الرب، صدقے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، کرنا چاہیے. اور خاص کر صدقے جاریہ ہو، کھلانے کا ہو، کرنا چاہیے. کوئی عرض کی بات نہیں، کر سکتے ہیں. جی شکریہ، جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ. ایڈمن صاحب. شیخ السلام علیکم. یہ ایک سوال ہے، جی ابھی یہ جو رقیہ وغیرہ ہے نا، ابھی انسان تھوڑا آپ نے جواب دے دیا، اس کا 2 پارٹ ہے ایکچولی. اگر کسی کو ایسا کچھ ہوتا ہے تو خود کرنا بہتر ہے نا، مطلب خود جو ہے اپنے آپ پر پڑھنا جو ہے، یا گھر والوں پر کسی اور کے تھرو نہیں، جیسے خود اپنے گھر پہ کرنا وہ افضل ہے. ایک چیز ہے. اور دوسری چیز یہ تھوڑے آج کل یہ چل رہا ہے، آپ نے جو بتایا، کچھ بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کچھ گھر میں بار بار کچھ بیماری آتی ہے، تو لوگ ہمیشہ غلط راستے پہ سوچتے ہیں کہ کسی نے کچھ کیا، کیا نظر ہے، کیا یہ ہے کیا. تو اس کا کیا ہے، 2 چیزوں کا تھوڑا ایسا دیکھیے، بہت سے لوگوں کا یہ ہے، تو میں دیکھا اس لیے سوچا ایک جنرل کوشچن پوچھوں آپ کو. جی اب جزاک لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے وجوہات بھی ہیں. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو خرافات کی طرف ذہن جائے گا. اور دوسرا، کیا حدیثوں کے اندر نہیں بتایا گیا کہ قیامت کے قریب لوگ نظر بد سے سب سے زیادہ مریں گے؟ کیونکہ ایمان کم ہوگا، شیطان کا غلبہ ہوگا، ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. بہرحال جو بھی ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے، وہ ہمارے مصیبت آنے سے، آسمان زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیے. تو سب سے پہلے انسان کو صبر کا دامن پکڑنا چاہیے. دوسرا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، التجا کرنا. اور سب سے اہم چیز، اپنے ذہن کو، عقیدے کو پاک رکھنا. ہر چیز جادو نہیں ہوتی ہے، ہر چیز نظر بد نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کسی کے کرنے کرانے سے نہیں ہوتی ہے. کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، کچھ چیزیں گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. سبحان اللہ. لوگوں کے ذہن اب ایسے ہیں کہ ایک نئی نئی دلہن گھر میں آئی، سبحان اللہ، دلہن آئی گھر میں، کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، یہ عورت منحوس سے آتی، ہمارے گھر والے کو کھا گئی. یہ ہمارے مسلمان خواتین کا عقیدہ ہے. مارنے والا زندہ کرنے والا اللہ ہے، یہ سب کو معلوم ہے. کسی خاتون کو ذمہ دار، یہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو پھر بھی بہت چھوٹی بات ہوئی. بہرحال یہ چیزیں انسان کو ذہن و پاک، اور یہ سب عقیدے کی کمزوری ہے. عقیدے کی کمزوری. عقیدہ مضبوط ہوگا، انسانی چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دے گا. میں نے اپنے اوپر دم کیا، 1 بار کیا، 2 بار کیا، پھر بھی تکلیف باقی ہے، میں صبر کروں گا انشاءاللہ تعالی. بڑے بڑے ائمہ رحمہم اللہ جمیعا کیسے کیسے صبر انہوں نے کیا. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال بیمار نہیں تھے، سبحان اللہ. تو انسان کو اللہ پر توکل ہونا چاہیے. توکل ہوگا سب صحیح ہوگا. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، انسان خیر شر ہر دروازے کو اپنائے گا. سید جزاک مہنور. حیاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام. مولانا، جی. میرا سوال شرک کے تعلق سے ہے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے بچائے. آمین. جزاک اللہ خیر. شرک اکبر اور شرک اصغر کے کتنے اقسام ہیں مولانا؟ شرک اکبر 3 قسمیں ہیں اس کی. ربوبیت میں شرک اکبر، الوہیت میں شرک اکبر، اسماء و صفات میں شرک اکبر. ہر کسی کی مثالیں ہیں. شرک اصغر، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ شرک اصغر جو انسان دل سے کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر دل سے شرک. ابھی اس کی ماں قبل کلاسیں جو ہوئی ہیں ہماری،
اسے پڑھ کر اسے سنیے، اس کے اندر شرک اصغر کی میں نے بڑی تفصیل، اور ابھی شرک اصغر ہی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے اندر دل سے کیا جانے والا شرک اصغر ہے، زبان سے کیا جانے والا شرک اصغر ہے، ہاتھ اور پیر سے کیا جانے والا ہے. دل سے شرک اصغر کرنا جیسے ریاکاری کرنا، ہاں، اور اس کے علاوہ انسان عبادت کرے اللہ کی لیکن دنیا کے لیے کرنا، رقیہ شرکیہ کرنا، زبان سے غیر اللہ کی قسم کھانا، ہاتھ اور پیر سے جو ہے تعویذ گنڈے کرنا، تو سب کی قسمیں ہیں. یہ بنیادی چیزیں انسان کو جاننی سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. چلیے اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.